محسن انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. پوری انسانیت پر آپ نے احسان فرمایا، بہترین عادت و اطوار دیے، مثالی زندگی انسانوں کے سامنے پیش کی، اور کم سے کم اسباب کے مہیا ہونے پر بھی زندگی اور بہترین زندگی گزار کر دکھائی. بات آئی سمجھ میں بھائی؟ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ ہے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی ایک بہت ہی ایک شاہکار ان کا کہہ لیجیے سیرت طیبہ پر، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کتاب لکھی. پہلے علامہ شبلی نے اس کا آغاز کیا، بعض جلدیں ان کی ہیں، اور پھر ان کے شاگرد رشید ہے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی تکمیل کی. حضرت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعض پہلوؤں پر جو عقلی دلائل پیش کیے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے جو عقلی مصلحتیں پیش کی ہیں اس کتاب میں، تو دیکھیے کہ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحرائے عرب میں کیوں مبعوث فرمایا. صحرائے عرب آپ جانتے ہیں کہ کیا گزارا تھا اس وقت. یہ تو آج ہے فراوانی کہ جو مارکیٹ سپر مارکیٹ ہو گیا، اور دنیا کے بڑے بڑے جو ہے مارکیٹس وہاں پر کھل گئے، اور دنیا بھر کی تمام اشیاء، فروٹس، ویجیٹیبلس اور دیگر ساری چیزیں مہیا ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو جو ان کی بیسک فوڈ تھی، بنیادی جو غذا تھی، وہ کیا تھا؟ گوشت، دودھ، کھجور. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو صرف ان 3 چیزوں پر گزارا کرنا پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں کا ہر شخص 1 دن، 2 دن، 3 دن، کچھ دن دم مارے گا اور پھر کہے گا بھائی اب تو دم نکلنے کو ہے. کیا خیال ہے؟ ایک قسم کی ڈش کھا کھا کہ ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں. جی 2-3 دن تو چھوڑیے، گھر والی نے جو صبح بنایا اگر شام میں وہی آپ کے سامنے پیش کر دے نا تو آپ اچھی خاصی خدمت کر لیتے ہیں اس کی. تمہارا خاندان ایسا ہے، تم لوگ ایسے، معلوم تھا میرے کو، وہ تو میرے ابا نے زبردستی کرے تھے، پورا نکال دیتے. نہیں تو میں نے کب کرنا تھا، ایک سے ایک تھے. کاہے پر سے صرف جو صبح چنے کی دال بنی تھی اتفاق سے شام میں بھی وہی آپ کے روبرو رکھ دی گئی. اللہ ماشاء اللہ. لیکن ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا بتائیے؟ تو گوشت، دودھ اور کھجور یہ غذائی اعتبار سے. کپڑے وپڑے کا بھی بہت کچھ، ٹیکسٹائل اتنا عام نہیں تھا کہ دنیا بھر کے جو ملبوسات آج مل رہے ہیں وہ اس وقت ملتے. پانی کا یہ عالم ہے کہ ایک زمزم کی وجہ ہی سے تو مکہ مکرمہ آباد ہوا ہے. تاریخ پڑھ لیجیے کہ اللہ رب العزت نے یہ چشمہ جب جاری فرمایا تب جا کے قبیلہ جرہم نے طے کیا کہ یہاں بسنا ہے، اور بستے بستے بس گیا. لیکن سب جانتے ہیں کہ پانی کا جو شارٹیج تھا، ایک زمزم کو آپ تھوڑا سا یعنی اس موضوع کو کنارے رکھیں تو آج بھی کیا ہے پانی، کتنا ہی ڈرل کر لیجیے آپ پانی نہیں لگتا ہے وہاں. تو نیچرلی جو ہم کو چیزیں حاصل ہے وہ مکے کی سرزمین کو حاصل نہیں تھی. اس طرح سے جو فنڈامنٹل نیڈس ہوتی ہے، بلکہ سورسز ہوتے ہیں ایک زندگی کو گزارنے کے لیے، اس میں سب سے کم جہاں پر اویلیبلٹی تھی، جہاں پر وہ ساری چیزیں دستیاب تھی، اللہ نے سب سے پیارے کو وہاں پر مبعوث کیا. اس پیارے نے سب سے پیاری زندگی جی کر یہ دکھایا کہ دیکھو کم سے کم اسباب میں بھی ایک مثالی زندگی جی جا سکتی ہے. بات ہے سمجھ میں؟ یہ ہے حکمت. جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ زمانے بھر کی چیزیں ہیں لیکن ادائے مصطفیٰ سے اتنی ہی دوری ہے.
سنت مصطفیٰ سے اتنی ہی دوری ہے. تو کسی کے سامنے عذر نہ رہے تا قیامت کہ بھائی اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا تو وہاں تو ساری چیزیں تھیں، پانی بہت فراوانی کے ساتھ تھا، غذائیں ہر قسم کی دستیاب تھیں، لباس وغیرہ بھی ہر قسم کے تھے، سبزہ بھی اگا کرتا تھا، ہریالی ہوتی تھی، کھیتی باڑی ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ. تو اگر ایسے علاقے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے تو دنیا عذر پیش کرتی کہ بھائی وہ تو ساری چیزیں وہاں ویل فیسیلیٹیڈ ایریا تھا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ بھائی ہمارے سامنے یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، تو ہم کہاں سے جی سکتے ہیں اور کہاں سے حضور کی اتباع کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ یہ اعتراض کا عقلی طور پر حق باقی رہ سکتا تھا، اللہ نے اس کو بھی ختم کر دیا. کیا خیال ہے آپ حبیب بھائی کہ سب سے پیارے کو ایسی جگہ پر اللہ نے مبعوث کیا جہاں دنیاوی اعتبار سے کم کیا اس وقت پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے کم جہاں اسباب تھے وہاں اللہ نے مبعوث کیا. اور ایک مثالی، بلکہ مثالی کے لفظ سے تھوڑا سا اور میں کہوں تو ایک بے مثال زندگی کہ اس زندگی جیسی اب دوسری کوئی زندگی نہیں. بات یہی سمجھ میں، دونوں لفظ اپنی جگہ ایک معنی رکھتے ہیں. تو اس جیسی زندگی دوسری کوئی زندگی نہیں ہو سکتی. ہم جو پابند ہیں نا، تو ہم پابند اس طور پہ ہے کہ ہم جب 100% کی کوشش کریں گے. دیکھیے جب آپ کے سامنے ایک بے عیب ماڈل ہو اور آپ بھی اس جیسا بننے کے مکلف کیے جاتے ہوں تو وہ جو بے عیب ہے وہ تو بے عیب ہے ہی، لیکن آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ مکلف اس بات کے کیے جاتے ہیں کہ بھائی اس جیسا آپ کو بننا ہے، جیسے سے مراد ان کے طرح جو فیچرز ہے اس ماڈل میں اور اس جو پرسنالٹی میں جو صفات ہے وہ آپ کو بھی پیدا کرنا ہے، لیکن اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. ہائے 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 ہائے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد جو شخصیت ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن جب آپ بے عیب شخصیت کے اتباع کے مکلف کر دیے گئے تو آپ جب یہ سوچ کر کہ میں اپنی ہر ادا کو رسول اللہ کی ادا کے مطابق کر لوں تو جو جس قدر کرے گا وہ اتنا ہی ترقی کرے گا، اتنی ہی ولایت کے درجات کو پار کرے گا، بڑھتا چلا جائے گا. لیکن اعتقاداً بلکہ عملاً ہر اعتبار سے کوئی بھی دوسرا محمد مصطفیٰ جیسا ہو نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم.